السلام علیکم. گڈ ایوننگ ٹو آل. خوش نصیبہ بنت رسول. بیٹا آواز آ رہی ہے میری؟ جو اسٹوڈنٹس آن لائن ہیں، خوش نصیبہ، مریم، سمینہ، بنت رسول، بیٹا بتائیے گا آواز آ رہی ہے میری؟ اینڈ آئی ہیو اپلوڈیڈ سلائڈس ایز ویل. سو ناؤ ٹیل می، can you hear me and can you see the slides? اوکے تھینک یو. جسٹ 11 اسٹوڈنٹس آر ہیئر. بیٹا جلدی جلدی سے باقی سب کو بھی کمیونیکیٹ کریں کہ جوائن کر لیں. آئی ول ویٹ میکسیمم 3 to 4 minutes مور. تو جس نے بھی جوائن کرنا ہے جلدی سے کر لیں تاکہ ہم لیکچر اسٹارٹ کریں. اوکے اسٹوڈینٹس، کافی ویٹ ہو گیا ہے. بٹ اسٹل آئی ہیو جسٹ 15 اسٹوڈینٹس بٹ وی ہیو ٹو اسٹارٹ. تھرڈ یونٹ ہم پڑھ رہے ہیں اپنا کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کا، جس میں تھرڈ یونٹ جو ہے کمیونٹی ایز اے کلائنٹ، اسے ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے.
تو تھوڑا سا ہم اسے کور کر چکے ہیں. کمیونٹی ہیلتھ نرس کے ہم نے ڈفرینٹ رولس پڑھ لیے تھے. کل ہم نے کچھ متس کے بارے میں پڑھا. کمیونٹی کی پروفائل ہم نے اسٹارٹ کی تھی, اس کی جو پوری انوینٹری ہے یعنی لوکیشن کے پرسپیکٹیو سے ہم نے اسے دیکھ لیا تھا, پاپولیشن کے پرسپیکٹیو سے ہم نے اسے دیکھ لیا تھا. اس کے بعد ہم نے سوشل سسٹم اسٹارٹ کیے تھے. جو ہم نے بیٹا سوشل سسٹم اسٹارٹ کیے تھے, اس میں آپ کو ہیلتھ سسٹم پڑھا چکی تھی. ہیلتھ سسٹم میں نے آپ کو ڈفرینٹ ہیلتھ کے ماڈلز جو انٹرنیشنلی یوز ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے. آپ کو یہ بتایا تھا کہ مقصد بتانے کا یہ تھا کہ ہر کنٹری میں اسی طرح سے ہر نیشن میں اور ہر کمیونٹی میں ڈفرینٹ قسم کے ہیلتھ سسٹمز ہوتے ہیں جن کے تھرو ہیلتھ سروسز لوگوں کو پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہیں. سو وی ہیو ٹو سے دیٹ از دا پارٹ آف سوشل سسٹم اینڈ وی ہیو ٹو سے کہ ہماری کمیونٹی میں کس قسم کے ہیلتھ سسٹم جو ہیں وہ مطلب ہیلتھ کیئر سروسز کس سسٹم کو فالو کر کے پرووائڈ کی جاتی ہیں. اس کے بعد بیٹا فیملی سسٹم آ جاتا ہے. کمیونٹی کے بچے ہیں آپ لوگ, کمیونٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ سب کو فیملیز ڈفرینٹ ٹائپ آف فیملیز جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں آئیڈیا ہوگا, بیکاز یو پیپل آر the student of post RN. So I want some contribution from your side. You people have been studied community in your RN programs, in your diploma programs. So tell me, what are the different type of families? کچھ تھوڑا بہت بھی کسی کو یاد ہو, آئیڈیا ہو. I don't need exact definitions or whatever. کوئی بات نہیں, غلط ہونے دیں, but I just want to see کہ کتنا اسٹوڈنٹس کو یاد ہے. So share with me what are the different types of families. کسی اسٹوڈنٹ کو یاد ہے کون کون سے ڈفرینٹ ٹائپ کی فیملیز ہوتی ہیں, میرے ساتھ شیئر کرنا چاہے؟ کسی کو یاد ہے کچھ؟ نیوکلیر فیملی جوائنٹ فیملی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور فاطمہ نے کہا, مریم نے کہا جوائنٹ فیملی. اور بیٹا اور ٹائپس بتائیے. اوکے چلیں, نیوکلیئر فیملی جس میں مدر فادر اور چلڈرن ایک ساتھ رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی سنگل پیرنٹ فیملی ہو سکتی ہے جس میں ایک ہی پیرنٹ ہے جو اپنے بچوں کو گرون اپ کر رہا ہے. ایکسٹینڈیڈ فیملی ہوتی ہیں. ایکسٹینڈیڈ فیملی ایسی فیملیز کو کہتے ہیں جس میں آپ کے ادر ریلیٹیوز بھی آپ کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے, خوش نصیبہ نے آنسر دیا نیوکلیئر, سنگل, جوائنٹ, اسٹیپ, اور شمیم نے بھی آنسر دیا جوائنٹ فیملی, ون پیرنٹ فیملی, نیوکلیئر فیملی, ٹھیک ہے, گڈ. اس کے علاوہ بیٹا جی ایکسٹینڈیڈ فیملی میں آپ کو بتا رہی تھی, ایکسٹینڈیڈ فیملی میں یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف پیرنٹس اور چلڈرن نہیں اس گھر میں رہتے, اس کے ساتھ ان کے گرینڈ پیرنٹس اور پلس آپ کے فردر جو لوگ ہوتے ہیں, لائک آپ کے گرینڈ پیرنٹس کے جو بچے ہوتے ہیں, یعنی آپ کی خالہ ہو گئیں, آپ کے ماموں ہو گئے, ان کی فیملیز ہو گئیں, آپ کے چاچو ہو گئے, پھپھو ہو گئیں, ان کی فیملیز ہو گئیں. اسے ہم کہتے ہیں ایکسٹینڈیڈ فیملی. اسی طرح سے کچھ فیملیز ہوتی ہیں جس میں صرف ہسبینڈ اینڈ وائفس رہتے ہیں, فیملی وداؤٹ چلڈرن بھی جسے ہم کہتے ہیں. اینڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ تو آئی تھنک ایمٹی نیسٹ کچھ ایسا بھی اس کا نام ہے, مائنڈ سے میرے اس وقت سلپ ہو گیا. اور اس کے علاوہ اسٹیپ فیملی جو آپ نے بتا دیا. اس کے علاوہ گرینڈ پیرنٹ فیملی. گرینڈ پیرنٹ فیملی وہ فیملی ہوتی ہے جہاں پہ جو گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے گرینڈ چلڈرنس کو گرون اپ کرتے ہیں. سو یہاں پہ فیملی سسٹم ظاہر ہے آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے. تو یہاں پہ ہم ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ہم اپنی جب کمیونٹی میں جاتے ہیں, کمیونٹی کی پروفائل ہم بنا رہے ہیں, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا فیملی سسٹم وہاں پہ موجود ہے, کون سا فیملی سسٹم ہے جو اس کمیونٹی کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے جی. ایک یہ ہماری ایک اور انفارمیشن ہے جسے ہمیں کلیکٹ کرنا ہے, اپنی کمیونٹی پروفائل کا حصہ بنانا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے بیٹا جی اکنامک سسٹم. کوئی بچہ مجھے بتائے گا واٹ ڈز, میں یہ نہیں پوچھ رہی آپ سے واٹ آر دا ڈفرنٹ ٹائپس آف اکنامک سسٹم, یو مائٹ ڈونٹ نو, but tell me what is economic system, what do you people understand from the word economic system. کیا ہوتا ہے اکنامک سسٹم, کس چیز کے بارے میں ہوتا ہے, کس چیز کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے اکنامک سسٹم.
جی کسی اسٹوڈنٹ کو آئیڈیا نہیں ہے اکنامک سسٹم کا؟ منی گڈز اینڈ سروسز، کسی نے کہا انکم، فائنینشیل کنڈیشن، اٹس اباؤٹ سورسز آف انکم، سیلری، گڈ، ٹھیک ہے، تمام بچوں کے آنسر بالکل ٹھیک ہے بیٹا۔ بیسیکلی اکنامک سسٹم جو ہوتا ہے ہماری اکانومی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اینڈ اکانومی از ریلیٹڈ ٹو دا، اس میں ساری چیزیں آتی ہیں، انکم آتی ہے، لائک جیسے ہم سیلری بھی کہتے ہیں، پھر گڈز اینڈ سروسز ہیں کس طرح سے پرووائڈ کی جا رہی ہیں، اس کی کیا، یا اگر آپ سروسز پرووائڈ کریں اس کے کیا رینیومریشنز ہیں، تو اوور آل یعنی کنٹری کی جس طرح سے ہم اکنامک کنڈیشن دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ اکنامکلی وہ پاورفل ہے یا نہیں ہے۔ سو ڈفرینٹ ٹائپ کے پہلے ہم تھوڑا سا آپ کو بتا دیتے ہیں، پھر وہی کہوں گی کہ ان کی ٹائپس آپ کو نہ بھی یاد ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن تھوڑا سا نو ہاؤ ہونا چاہیے، آئیڈیا ہونا چاہیے۔ تو ڈفرینٹ ٹائپ کے اکنامک سسٹم ہوتے ہیں جو ہماری کنٹری میں رن کر رہے ہیں بیٹا جی۔ اس میں سب سے پہلے ٹریڈیشنل اکنامک سسٹم ہوتا ہے، جو ٹریڈیشنل اکنامک سسٹم ہوتا ہے، اٹ از بیسڈ آن، اس میں یعنی گڈز اور سروسز جو ہوتی ہیں وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹریڈیشنلی جو ہے نا گڈز اینڈ سروسز وہ پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہیں، وہی ایک سرٹن ٹرینڈز ہیں جن کو فالو کر کے گڈز اینڈ سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہیں، اور ٹریڈیشنل قسم کی جو اکانومیز ہوتی ہیں ان میں ہمارے پاس ریسورسز کم ہوتے ہیں، جبکہ کمانڈ اکانومی جو ہوتی ہے دیٹ از اتھارٹیٹیو اکانومی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہی اکنامک اسٹرکچر پورا کا پورا جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہے، جبکہ مکسڈ اکانومی جو ہوتی ہے اس میں آپ کی مارکیٹ اکانومی اور کمانڈ اکانومی کے مکسچر کو کہا جاتا ہے مکسڈ اکانومی، اور جو مارکیٹ اکانومی ہوتی ہے اس کو ہم فری مارکیٹ اکانومی بھی کہتے ہیں۔ اس میں بیٹا گورنمنٹ کی انٹرفیرنس بہت کم ہوتی ہے، اور جو یعنی پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہوتے ہیں وہ خود ہی اپنی جو ہے نا گڈز اینڈ سروسز کو سیل کرنا، کیا اس کے پرائس ہونے چاہیے، ان ساری چیزوں میں مارکیٹ اکانومی فری ہوتی ہے اپنی مرضی سے۔ ان کی گورنمنٹ کا یعنی ایک تو اکانومی میں بھی انٹرفیرنس کم ہوتا ہے، اور جو آپ کے پاس ریسورسز موجود ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کا بہت کم کنٹرول ہوتا ہے۔ اس میں لوگ آزاد ہوتے ہیں اپنی مرضی سے جو بھی اس کے چارجز لیں کوئی سروس پرووائڈ کرنے کے، یعنی چیزوں کی قیمتوں میں جتنا مرضی چاہے اضافہ کریں، تو یہ ساری چیزیں فری مارکیٹ میں آ جاتی ہیں۔ جبکہ کمانڈ اکانومی میں تھوڑا، کمانڈ اکانومی جو ہوتی ہے وہ اتھارٹیٹیو ہوتی ہے، یہاں پہ یعنی کوئی ایک ڈومیننٹ ہوتا ہے، یعنی وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اکنامک اسٹرکچر کے اندر، ٹھیک ہے، اس نے جو چیزیں پرائس یا چیزیں فکس کر دیں وہی سب لوگ فالو کریں گے۔ اور کمانڈ اکانومی اور مارکیٹ اکانومی کے مکسچر کو ہم مکسڈ اکانومی کہتے ہیں، اور جو ٹریڈیشنل اکانومی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے میں جو ہے نا گورنمنٹ کے پاس بہت کم ریسورسز ہوتے ہیں، اور اس میں ہم یوزولی ڈفرینٹ جو ہمارے ٹریڈیشنل ٹرینڈس چلتے آ رہے ہیں انہیں کو فالو کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ ان کا نام یاد رکھنا اتنا ڈیٹیل میں آپ کو ضروری نہیں ہے، سمجھانے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پھر اپنی کمیونٹی کو بھی اسیس کرتے ہیں کہ وہاں پہ کس قسم کا اکانومی سسٹم جو ہے وہ فالو کیا جا رہا ہے، اس سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ انکم ایوریج کیا ہے، سیلریز کیا ہے، رینوویشنز کیا ہیں سروسز کے، وہاں مہنگائی کی کیا صورتحال ہے اس کمیونٹی میں، ان چیزوں کا ہمیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ پھر بیٹا جی ایجوکیشنل سسٹم ہے، ایجوکیشنل سسٹم یہی ہے کہ آپ کو کیا آئیڈیا ہوگا اس کمیونٹی کے بارے میں کہ آپ کا وہاں پہ لٹریٹ لیول کیا ہے، الٹریٹ کتنے لوگ ہیں، اور اگر ایجوکیٹڈ ہیں لوگ تو کتنا زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، پھر وہاں پہ کس قسم کا ایجوکیشنل سسٹم فالو کیا جا رہا ہے، یعنی وہاں پہ صرف اور صرف ریلیجیس ایجوکیشن دی جا رہی ہے، یا پھر وہاں پہ یہ جو ڈفرینٹ ہماری اسکولنگز ہوتی ہیں یہ بھی دی جا رہی ہیں، پھر کس قسم کا ایجوکیشنل سسٹم ہے، یعنی گورنمنٹ سیکٹر ہی صرف اور صرف ایجوکیشن پرووائڈ کر رہی ہے یا پھر پرائیویٹ سیکٹرز بھی ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں، ان چیزوں کو ہمیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھنا پڑے گا۔ پھر نیکسٹ آ جاتا ہے ریلیجیس سسٹم۔ ریلیجیس سسٹم بیٹا انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہاں پہ کمیونٹی میں کون سا ریلیجیس سسٹم ہے، یعنی صرف مسلمز رہتے ہیں یا پھر اور جیسے کرسچنز ہو گئے، ہندوازم ہو گئے، اور ڈفرینٹ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی وہاں موجود ہیں، اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہوگا، اور اگر موجود ہیں تو کس حساب سے مائنورٹیز، کس پرسنٹیج سے وہاں پہ مائنورٹیز موجود ہیں اور کس پرسنٹیج سے وہاں پہ مسلمز موجود ہیں۔ دیٹ ول ٹیل یو اباؤٹ دا ریلیجیس سسٹم آف یور کمیونٹی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بیٹا جی ویلفیئر سسٹم۔ ویلفیئر سسٹم میں سمپل یہی ہے کہ کوئی ویلفیئر کا نظام اس کمیونٹی کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، یعنی دیکھیں کمیونٹی میں آلدو کمیونٹی میں نے آپ سے کہا کہ چھوٹی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو سٹی اور کنٹری، اور اس کے اپنے ایک کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے
ڈفرینسز بہت کم ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا ہر لحاظ سے ڈفرینسز ان کے درمیان کم ہوتے ہیں, چاہے ہم اکنامک لیول پہ بات کریں, ان کی سیلریز کی بات کریں, آلدو ڈفرینسز کم ہوتے ہیں بٹ ڈفرینسز ایگزسٹ. سو وہاں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ویلفیئر کا نظام موجود ہے ہر لحاظ سے. اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے, فار ایگزامپل کوئی ہیلتھ سروسز اویل نہیں کر سکتا, پرائیویٹ ہیلتھ سروسز وہاں موجود ہے, کوئی اویل نہیں کر سکتا, تو کیا ان ہاسپٹلس میں کوئی ویلفیئر کی سہولیات موجود ہیں کہ لوگوں کو کسی زکوٰۃ سے ویلفیئر کیا جا سکے یا ویسے ہی انہیں کوئی ریلیز دیا جا سکے؟ پلس آپ کے جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلس سے ظاہر ہے دے آر آلسو اے فارم آف ویلفیئر سسٹم. کیا وہ وہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو کیا واقعی وہاں پہ پیشنٹس کو کوئی ویلفیئر پرووائڈ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا؟ اس کے بعد بیٹا آ جاتا ہے پولیٹیکل سسٹم. پولیٹیکل سسٹم بھی ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں. اتھارٹیو پولیٹیکل سسٹم بھی ہو سکتے ہیں جس کو اتھارٹیرینزم بھی کہتے ہیں ہم. اس کے علاوہ monarchy ایک پولیٹیکل سسٹم ہے, ڈیموکریسی ایک پولیٹیکل سسٹم ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری کمیونٹی میں کس قسم کا پولیٹیکل سسٹم موجود ہے. ڈیموکریسی جس سے آپ سب لوگ ویل نون ہے, ڈیموکریسی میں سمپل یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے سٹیزنز ہوتے ہیں یعنی ان کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے, وہ اپنے لیڈر کو خود ووٹنگ کے تھرو چوز کرتے ہیں. دس سسٹم از کالڈ ڈیموکریسی. اور جو monarchy ہوتی ہے, monarchy وہ پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے بیٹا جسے which is run by a king or queen, یعنی جو لائن آف سوورنٹی جس کو ہم کہتے ہیں نا, یعنی نسل در نسل وہ چیزیں چلتی آ رہی تھی. اچھا وہ ہی واز اے کنگ, پھر اس کا جو بیٹا ہوگا وہ کنگ بنے گا اور اس کا بیٹا کنگ بنے گا. اس طرح سے ایک لائن آف سوورنٹی چلتی جاتی ہے. ایک ہی خاندان ہوتا ہے جن کے پاس حکومت رہتی ہے, ٹھیک ہے. یہ اس قسم کا پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے monarchy. اس کے علاوہ اتھارٹیرینزم جو ہوتا ہے اس میں بھی یہ بھی تھوڑا سا ملتا جلتا monarchy سے ہوتا ہے, لیکن ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ لائن آف سوورنٹی نہیں ہوتی. اتھارٹیرینزم تھوڑا سا مارشل لا قسم کی چیز ہوتی ہے, یعنی یہاں پہ بھی لوگوں کی کوئی پاور نہیں ہوتی, لوگوں سے کوئی ووٹنگ نہیں کروائی جاتی. بس جس کی پاس اتنی پاور ہوتی ہے ہی شی کین بریک دا اسمبلیز, اور وہ اس میں آ جاتے ہیں, پاور میں آ جاتے ہیں, پالیٹکس میں آ جاتے ہیں اور وہ کنٹری کو رن کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ڈفرینٹ قسم کے پولیٹیکل سسٹمز ہیں. آلدو یہ ساری چیزیں آپ کی کمیونٹی لیول پہ تو آپ کو شاید نہ ملیں, بٹ ان کا مطلب آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ اس سے پھر ریلیٹ کر کے آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ جی وہاں پہ ڈیموکریسی. میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ ڈیموکریسی ہے, monarchy ہے, یہ چیزیں اپنے لیول پہ کمیونٹی میں بھی موجود ہوں گی. تو جب آپ کو پولیٹیکل سسٹم کے ڈفرینٹ ٹائپس پتا ہوں گی دین یو ول بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ which type of the political system is present in the community. اس کے بعد بیٹا آ جاتا ہے ریکریشنل سسٹم. یہ ہمیں نام سے پتہ لگ رہا ہے ڈفرینٹ ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہو گئی جیسے وہ اس کا حصہ ہے, یعنی کیا کمیونٹی میں کوئی ایسا سسٹم موجود ہے جس کے تھرو ریکریشنل ایکٹیویٹیز پرفارم کروائی جاتی ہیں. کیونکہ دیکھیں ریکریشنل ایکٹیویٹیز کا ہر شخص کی زندگی کے اوپر اثر ہوتا ہے. بچے ہیں وہ کریٹیو ہو جاتے ہیں. اگر آپ کمیونٹی کے بڑے ایڈلٹس لوگوں کو ریکریشنل ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں گے تو ظاہر ہے ان کا جو اور کچھ نہیں بھی اگر ہوگا تو ان کی جو کیا کہنا چاہیے کہ ان کا جو اسٹریس لیول ہے وہ کم ہوگا, اور جس کے اندر بھی جو بھی کریٹیوٹی ہے وہ سامنے آئے گی اور وہ آپ کی کمیونٹی کے لیے ہیلپ فل ہوگی. سو وی ہیو ٹو سی کہ کیا کوئی ریکریشنل سسٹم ہماری کمیونٹی میں موجود ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں بیٹا جی لیگل سسٹمز. جو لیگل سسٹم ہوتے ہیں نا, لیگل سسٹم مطلب کس قسم کا قانون یا کون سے قوانین ہیں جو اس کمیونٹی کے اندر موجود ہیں. اگر میں نیشنل لیول پہ بات کروں تو دیکھیں سول لاز ہوتے ہیں, ریلیجیس لاز ہوتے ہیں اور کامن لاز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ریلیجیس لاز ہوتے ہیں ظاہر ہے یہ وہ لیگل سسٹم ہوتا ہے جو تمام ریلیجیس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں. جبکہ جو سول لاز ہوتے ہیں ان کا کنسرن ہوتا ہے کامن پیپل کے ساتھ, یعنی ریلیجیس افیئرس کو چھوڑ کے اس کے علاوہ جو ابھی چیزیں ہوتی ہیں, کیسز ہوتے ہیں, وہ آپ کے سول لا کے انڈر آتے ہیں. اور جو تھرڈ ون ہے بیٹا کامن لا سسٹم. کامن لا سسٹم میں بیسیکلی ان ریٹن لاز ہوتے ہیں, کوئی ریٹن فارم میں نہیں ہوتے. ان ریٹن لاز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی کورٹ میں اسٹیبلش کیے جاتے ہیں, یعنی ظاہر ہے کوئی بھی چیز کمپلیٹ تو نہیں ہو سکتی نا بیٹا, تو سم ٹائم کورٹ میں ایسے کیسز سامنے آ جاتے ہیں, ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ اس وقت آپ ایگزیکٹ قانون کی کتابوں کے مطابق فیصلے نہیں کر سکتے. تو ایسی سچویشن میں 3-4 قسم کے جو ہے قوانین یا 3-4 قسم کے سیکشنز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں, ان کو کمبائن کر کے یا ان میں سے چنکس لے کے آپ کو ایک ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوتی ہے, ایک آپ نے اپنے سامنے لا کے جو ہے اس چیز کو ڈیسیجن لینا ہوتا ہے. تو ایسی سچویشن میں کچھ ان ریٹن لاز ہوتے ہیں جو کہ ججز ایٹ دا ٹائم
ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो कुछ लॉ बना लेते हैं और वो रिटर्न फॉर्म में होते हैं, फिर दैट आर कॉल्ड कॉमन लॉ सिस्टम। सो बताने का मकसद ये है कि डिफरेंट किस्म के लीगल सिस्टम है, तो हमें देखना होगा कि हमारी कम्युनिटी के अंदर कौन से लीगल सिस्टम जो है वो मौजूद है इस वक्त। इसके अलावा बेटा कम्युनिकेशन सिस्टम सिंपली मीन्स कि कम्युनिटी के लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ सोशलाइज होते हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह से बात करते हैं, कौन से तरीका कार है। यानी जैसे लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं, नहीं जाते, जाहिर है जाएंगे तो गपशप भी लगाएंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। इसके अलावा क्या कुछ ऐसा है कि गाँव के जैसे होते हैं ना बड़े बूढ़े इकट्ठे बैठ के रात को बाहर बैठ गए, तो एक साथ बैठ कर डिस्कशन हो रही है किसी भी बात पे, तो मल्टीपल मेथड्स होते हैं कम्युनिकेशन के, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सो वी हैव टू से वी हैव टू सी कि हमारी कम्युनिटी के अंदर किस किस्म के कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद है, किस किस्म के कम्युनिकेशन स्टाइल जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं। होप सो क्लियर हो रही हैं चीज़ें आप लोगों को। कोई क्वेरी है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। ये देखिए वही कम्युनिकेशन सिस्टम है जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसी को पिक्टोरल फॉर्म में मैंने थोड़ा सा डिफ़ाइन करने की कोशिश की है कि ज़ाहिर है कम्युनिटी के अंदर आपको पता है फैमिलीज़ होती हैं, उनकी हेल्थ के साथ हमारा कंसर्न है, कम्युनिटी की इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट आपको बताई कि उस कम्युनिटी के अंदर कौन सी फैमिलीज़ मौजूद हैं, कौन सा हेल्थ सिस्टम वो फॉलो कर रहे हैं, क्या कम्युनिकेशन का मेथड वो यूज़ कर रहे हैं, क्या उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है, कौन से एजुकेशन सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन सी रिलीजियस सिस्टम उस कम्युनिटी के अंदर मौजूद है, वेदर कोई वेलफेयर मौजूद है उस कम्युनिटी में या नहीं है, अगर है तो किस किस्म का वेलफेयर सिस्टम वहाँ मौजूद है, किस किस्म का पॉलिटिकल सिस्टम, किस किस्म का रिक्रिएशनल सिस्टम और किस किस्म का लीगल सिस्टम उस कम्युनिटी के अंदर मौजूद है। दिस इज़ बेसिकली कम्युनिटी सिस्टम। और ऑब्वियसली एक पूरी ओवरऑल कम्युनिटी सिस्टम है, उसके हम मज़ीद चंक्स देखें तो वो सब सिस्टम बन जाते हैं। उससे मज़ीद नीचे आए हम हायरार्की में तो ज़ाहिर है दे आर कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होंगी लेकिन छोटे छोटे ग्रुप्स ही बेशक क्यों ना हो, जो किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए जो है ग्रुप ऑफ पीपल हमने एक बना लिया, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। और उनको कोई ना कोई रोल असाइन किए गए होंगे कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी की पॉपुलेशन के लिए ये रोल परफॉर्म करने हैं। और सेंटर में क्या है, सेंटर में पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन मतलब आपकी कम्युनिटी की ओवरऑल पॉपुलेशन है, कि आपकी कम्युनिटी की ओवरऑल पॉपुलेशन है, उसमें से हमने कुछ लोगों को चूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन बना दी, उसको ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया और उनके कुछ रोल्स हैं, हर शख्स के उस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद कुछ रोल्स हैं, कम्युनिटी के लिए काम करना है उसने। ठीक है जी। सो ये बेसिकली कम्युनिटी का एक सिस्टम है। ओके, 3 फैक्टर्स इन पर्टिकुलर अफेक्ट कम्युनिटी डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब होता है कि डिफरेंट डायमेंशंस में जाके आपने चीज़ों को देखना। 3 फैक्टर्स हैं जो पर्टिकुलरली हमें इफ़ेक्ट करते हैं कम्युनिटी की डायनामिक्स में। सिटीज़न पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स, द पावर एंड डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ द कम्युनिटी। बेटा कम्युनिटी डायनामिक्स, डायनामिक्स का वर्ड वैसे जनरली यूज होता है चेंज के लिए, ठीक है। तो वो 3 फैक्टर हैं, हमने कहा और तो बहुत सारी बातें होंगी लेकिन 3 फैक्टर हैं जो कि उन्होंने कहा लाइंड साहब ने कि 3 फैक्टर हैं। अच्छा खुशनसीबा लीगल रिपीट कर दूँ, ठीक है बेटा। मैंने आपको ये बताया था बेटा कि हमारे, जैसे मैंने आपको पहले कंट्री की एग्जांपल दी कि जो हमारे लीगल सिस्टम्स हैं, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि किस किस किस्म के लीगल सिस्टम हमारे कंट्री में कह लें, या जाहिर है हम बाद में कम्युनिटी की तरफ जाएंगे, मौजूद है। तो पहले मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि हमारे पास कौन कौन से लीगल सिस्टम हो सकते हैं या होते हैं। देखिए हमारे कंट्री में जो लीगल सिस्टम है बेटा, जो मेनली जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो आपके सिविल लॉज या फिर सिविल लीगल सिस्टम है, रिलीजियस लॉज या फिर रिलीजियस लीगल सिस्टम भी इन्हें कहा जाता है, और आपके कॉमन लीगल सिस्टम या फिर कॉमन लॉज जिन्हें हम कहते हैं। जितने भी रिलीजियस से रिलेटेड अफेयर्स होंगे, जितने भी मज़हब से रिलेटेड कोई केसेस आएंगे, तो वो सारे के सारे आपकी रिलीजियस लॉ के अंडर आते हैं। आपकी रिलीजियस कोर्ट्स होती हैं, अलग से रिलीजियस लॉज होते हैं, तो वहाँ पे जितने भी मज़हब से रिलेटेड केसेस आएंगे उसके लिए आपका रिलीजियस लॉ सिस्टम या रिलीजियस लीगल सिस्टम एक्टिवेट होगा, और रिलीजियस लॉज की ही किताबों को आप खोल के उसे रिजॉल्व करेंगे।
اس طرح بیٹا میں نے سیکنڈ بتایا تھا کہ سول لاز جو موسٹ کامنلی یوز ہوتا ہے ہماری کنٹری میں، سول لاز میں وہ تمام کیسز آ جاتے ہیں جو آپ کے ملٹری یا پھر ریلیجن کا حصہ نہیں ہوتے. ریلیجن اور ملٹری کے علاوہ جتنے بھی کیسز ہوں گے وہ سارے کے سارے آپ کے سول لا کے اندر یا پھر سول لیگل سسٹم کے اندر آ جائیں گے، اور کوئی بھی ڈیسیجن میکنگ ہوگی تو وہ انہی سول لاز کی کتابوں کو کھول کر ڈیسیجن لیا جائے گا. اس کے بعد بیٹا جی کامن سسٹم آ جاتا ہے یا پھر کامن لیگل سسٹم آ جاتا ہے. کامن لیگل سسٹم وہ سسٹم ہوتے ہیں، یہ بیٹا بیسیکلی اس کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کے کچھ ان ریٹن لاز ہوتے ہیں which are basically established by court. یعنی یہ کورٹ، آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ ریلیجن یا سول کے جو لاز ہیں اس میں ریٹن سینکشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، ریٹن سینکشنز ہوتی ہیں مطلب ریٹن قوانین ہوتے ہیں، انہی کے اکارڈنگلی ڈیسیجن میکنگ کی جاتی ہے. لیکن جو کامن سسٹم ہے وہ بیسیکلی بیٹا اس میں کچھ ان ریٹن لاز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی کورٹس میں اسٹیبلش ہوتے ہیں. سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسے کیسز ہمارے پاس آ جاتے ہیں. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جس طرح سے no one is complete in this world, no one can be perfect in this world, same is the case with each and everything in this world. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ذات کمپلیٹ نہیں ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم قوانین کی کتابیں اٹھاتے ہیں تو اس میں بھی although قانون موجود ہے، ہر قسم کے کیسز کے لیے موجود ہے، لیکن this is world. یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں سم ٹائم ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ جس کے لیے ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ کوئی سینکشن موجود نہیں ہوتی قانون کی کتابوں میں. جب وہ نہیں موجود ہوتی تو وہاں پہ اگر ایسی بات ہوتی بیٹا تو پھر تو صرف اور صرف ہمیں ججز کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہم صرف ہر قسم کا کیس اگر ریٹن ڈاؤن ہوتا ان دا بکس آف لا تو ہم سمپل لا کی بک کو کھولتے کہ دیکھتے اچھا جی یہ سینیریو ہے، اس کو یہاں پٹ کرو اور یہ اس کی سزا بنتی ہے، یہ اس کی پنشمنٹ بنتی ہے. تو جب ایسی سچویشن آ جائے کہ ہمارے پاس ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ کوئی اس طرح کا ڈیسیجن موجود نہ ہو ہماری قانون کی کتابوں کے اندر، تو وہاں پہ پھر جو ہمارے ججز ہوتے ہیں ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے، ہمارے جو کورٹس ہوتے ہیں ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ کچھ قوانین بنا سکتے ہیں. یعنی ایٹ دا ٹائم اسی وقت آپ جو ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن کچھ لاز بناتے ہیں دیٹ آر ان ریٹن ان دا بکس. سو دیٹ کمز انڈر کامن سسٹم. تو یہ ڈفرینٹ قسم کے لیگل سسٹم ہوتے ہیں. سو وی ہیو ٹو سی کہ ہماری کمیونٹی کے اندر کون سا لیگل سسٹم رن کر رہا ہے. اچھا، میں آپ کو وہ 3 فیکٹر بتا رہی تھی کہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن لینڈ صاحب نے یہ کہا 1939 میں کہ 3 باتیں ہیں، 3 فیکٹرز ہیں جو بہت ہی زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں آپ کی کمیونٹی کو چینج کرنے کے لیے. دیکھیں ہم یہ ساری چیزیں کیوں پڑھ رہے ہیں، ڈائنامکس کا مطلب ظاہر چینج کے لیے پڑھ رہے ہیں نا. اگر کمیونٹی ہماری کہیں موجود ہے، ہم نے اس کی نیڈ اسیسمنٹ کرنی ہے، کمیونٹی کو ہم نے ایز اے کلائنٹ لیا ہے، ہم نے اس کو نیڈ اسیسمنٹ کر کے چھوڑ تو نہیں نہ دینا. نیڈ اسیسمنٹ کرنے کے بعد ہم نے ان کی پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد انہیں ریزالو کرنا ہے. تو ریزالو کیسے ہوگا؟ ریزالو جب ہو جائے گا تو کمیونٹی چینج ہوئی یا نہیں ہوئی مجھے بتائیے. اس کے اندر موجود لوگ چینج ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ان کا ہیلتھ اسٹیٹس ہی لے لیں آپ، کوئی اور چیز نہ لیں. ان کا صرف ایک ہیلتھ اسٹیٹس ہی لے لیں آپ. اگر لوگ بیمار ہو رہے ہیں کمیونٹی کے اندر، ہم نے اس کو نیڈ آئیڈینٹیفائی کی، کچھ چیزیں ڈائگنوز کر کے ہم نے پلان بنا کے امپلیمنٹیشن کی، تو لوگ بیمار ہونا کم ہو گئے. تو کیا آپ کی کمیونٹی کے اندر کوئی بھی چینج نہیں آیا؟ اوبویسلی چینج آیا. تو یہ سارے کام ہی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی کمیونٹی کو چینج کرنا ہے. تو 3 فیکٹرز ہیں جو پرٹیکولرلی افیکٹ کرتے ہیں آپ کی کمیونٹی کی ڈائنامکس کو، کمیونٹی کے چینج کو. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے سٹیزن پارٹیسپیشن، جو میں پہلے دن سے آپ کو پڑھا رہی ہوں. کمیونٹی کے لوگوں کی پارٹیسپیشن ہیلتھ پروگرام میں، کوئی بھی ہیلتھ پروگرام ہے آپ کمیونٹی میں رن کر رہے ہیں، اس میں اگر آپ کے سٹیزن پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو آپ کی کمیونٹی چینج نہیں ہو سکتی. سب سے پہلی بات دیکھیں دونوں سینس میں ہے کہ سب سے پہلے تو یہی کہ کمیونٹی کے لوگوں کی یا سٹیزن کی پارٹیسپیشن بہت سارے سینسز میں آتی ہے. ایک اس سینس میں کہ وہ ہیلتھ کیئر کے جو پروگرامز ہیں انہیں وہ اویل ہی نہ کرنا چاہیں، وہ کہیں جی ہم جس طرح سے بیمار ہیں ہم بہت خوش ہیں اسی طرح سے. سو سٹیزن پارٹیسپیشن نہیں ہے، آپ اپنے کمیونٹی کے ہیلتھ پروگرامز کو رن نہیں کر سکتے، آپ اپنی کمیونٹی کو چینج نہیں کر سکتے. دوسرا سٹیزن یہ کہے نہیں جی آپ تو جو ہمیں ہیلتھ ایجوکیشن دیتے ہیں، ہمیں آپ سے کوئی ہیلتھ ایجوکیشن نہیں چاہیے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو چینج آور houses, we don't want to change the ventilation system, the food sanitation system of our houses. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ سو ہر طرح سے آپ کے سٹیزن کی پارٹیسپیشن، جب تک کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ پروگرامز کو خود سے وہ رن نہیں کریں گے، پارٹیسپیٹ آپ کے ساتھ نہیں کریں گے، آپ کی کمیونٹی چینج نہیں ہو سکتی. اوکے، دوسرا ہے پاور اینڈ ڈیسیجن میکنگ اسٹرکچر. دیکھیں پاور
پاور جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں بیٹا، جہاں ہم کمیونٹی کے ہیلپ پروگرامز رن کر رہے ہیں یا کچھ بھی ہے کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، بات یاد رکھیے کہ ان کی صرف پارٹیسپیشن ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے پاس کچھ پاور بھی ہونی چاہیے، ان کے پاس کچھ اتھارٹی بھی ہونی چاہیے. یعنی اگر آپ صرف اور صرف اتھارٹیٹیو پرسنالٹی لے کر اور اتھارٹیٹیو اسٹائل میں کمیونٹی کے لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرنے کا کہیں گے، یعنی انہیں صرف آرڈرز دیں گے اور انہیں کوئی ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی، کوئی پاور نہیں ہوگی ڈیسیجن میکنگ کی، ان کو ڈیسیجن میکنگ کرنا ہی نہیں آتا ہوگا، یعنی ایون دے ڈونٹ نو وٹ از دا میننگ آف ڈیسیجن میکنگ اینڈ ایون دے ڈونٹ نو دیٹ وٹ از دا ماڈل آف ڈیسیجن میکنگ، وٹ از دا اسٹرکچر آف ڈیسیجن میکنگ، یا مطلب ان کو بالکل ہی کوئی سینس نہیں ہوگی ڈیسیجن میکنگ کے بارے میں. اور دوسرا یہ کہ آپ نے ان کو اتنی پاور ہی نہیں دی ہے کہ آپ اجازت ہی نہیں دی ہے کہ آپ کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ڈیسیجن میکنگ کر سکیں، تو پھر تو کمیونٹی چینج نہیں ہو سکتی. کیونکہ دیکھیں اگر آپ ان کو پاور نہیں دیں گے، ڈیسیجن میکنگ نہیں دیں گے، تو وہ تو یہی کہنا شروع کر دیں گے نا کہ جی یہ کون سا طریقہ ہے، ہماری اپنی کمیونٹی، ہمارے اپنے مسائل اور ہم اپنے ہی لیے کوئی ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکتے، تو یہ کس قسم کی پارٹیسپیشن ہے. ٹھیک ہے، سو سٹیزن کی پارٹیسپیشن، سب سے پہلے آپ کے کمیونٹی ہیلتھ کے جو پروگرامز ہیں اس میں آپ کے لوگوں کی پارٹیسپیشن، کمیونٹی کی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے آپ کی کمیونٹی کو چینج کرنے کے لیے. دوسرے نمبر پر بیٹا آپ کے جو لوگ ہیں، کمیونٹی کے لوگ جو آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ان کو آپ نے پاور دینی ہے. پہلے تو ان کو ڈیسیجن میکنگ سکھانی ہے، اور اس کے بعد انہیں جو ہے ڈیسیجن میکنگ کا اسٹرکچر سکھانے کے بعد آپ انہیں اتنی پاور بھی دیں گے کہ آپ اپنے لیے کوئی ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. اینڈ تھرڈ ون از کولیبوریٹیو ایفرٹس آف دا کمیونٹی. تھرڈ یہی ہے کہ پوری کمیونٹی کی کولیبوریٹیو ایفرٹس ہونی چاہیے. جو پوری کمیونٹی ہے وہ اگر مل جل کر کام کریں گے، جسے میں نے آپ لوگوں کو بار بار یہ چیزیں سکھائیں، بتائیں، انٹر سیکٹورل اپروچ میں پڑھایا آپ کو کہ جب تک کولیبوریٹیو ایفرٹس نہیں ہوں گی، یعنی ایک شخص فار ایگزامپل ایک اینڈ میں کام کر رہا ہے اور دوسرا ایک جو ہے پروگرام کو لے کے ایسٹ میں جا رہا ہے تو دوسرا ویسٹ میں جا رہا ہے، تو سوچے کس طرح سے کمیونٹی چینج ہو سکتی. نہیں، آپ سب کو مل کر بیٹھنا پڑے گا، کولیبوریشن کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی پڑے گی ایک دوسرے کے ساتھ، اور کولیبوریٹیو ایفرٹس ہوں گی آپ کی تو ہی آپ کمیونٹی کو چینج کر سکتے ہیں. سو یہ تین فیکٹرز ہیں جو پرٹیکولرلی افیکٹ کرتے ہیں کسی بھی کمیونٹی کی ڈائنامکس کو. کسی بھی کمیونٹی کو اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، اس کی ڈفرینٹ ڈائمینشنز کو چینج کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے سٹیزن پارٹیسپیشن ہے، اس کے بعد ڈیسیجن میکنگ اینڈ پاور ان ڈیسیجن میکنگ آف دا پارٹیسپینٹس، اینڈ تھرڈ ون از دا کولیبوریٹیو ایفرٹس آف دا کمیونٹی. یہاں تک چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں بیٹا؟ کسی کی کوئی کوئری ہو تو پوچھ لیجیے. اوکے گڈ، کلیئر ہے. تو یہ تھوڑا سا میں نے اسٹرکچر فارم میں آپ کو چیزیں سمجھانے کی کوشش کی ہیں. ہمارا آپ کو پتہ ہے ایک ہیلتھ سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. ایک اوور آل ہمارا بڑا ہیلتھ سسٹم ہے. جیسے میں ایک اگزامپل دوں کہ ہمارے کوئی نیشنل لیول پہ بڑا سا کوئی ہاسپٹل ہے، جیسے ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہوتے ہیں، سروسز ہاسپٹل کو لے لیں، ہر سٹی میں موجود ہوتے ہیں. دے آر دا ہیلتھ سسٹم. اس کے اندر آپ کو بیٹا پتہ ہے ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے ہیلتھ سب سسٹمز ہوتے ہیں. ان کو ہم ایون پرائیویٹ کلینکس میں بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں، یا پھر چھوٹے موٹے ہماری گورنمنٹ کی ہی طرف سے جو ڈسپینسریز بنی ہوتی ہیں ہم انہیں شامل کر سکتے ہیں. اب اس میں بیٹا سب ہیلتھ سسٹمز میں دیکھیں ایک چیز آ جاتی ہے فوک میڈیسن، ایک آ جاتی ہے ہیلتھ فائنینس، ایک آ جائے گا پبلک ہیلتھ، پروفیشنل ٹریننگ، پرائیویٹ پریکٹس، گروپ ہیلتھ کیئر، ہاسپٹلز اینڈ لارج کلینکس، فارمیسی اینڈ میڈیکل ٹیکنالوجی. جو فوک میڈیسنز ہیں، یعنی ظاہر ہے ایک اسپیسیفک کمیونٹی ہے، وہ کمیونٹی کے لوگوں کے کچھ ریلیجیس بلیفس ہوں گے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دم کروا لیں اس سے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. تو پڑھانے بتانے سمجھانے کا مقصد یہ ہے، کمیونٹی کی انوینٹری کر رہے ہیں آپ، کمیونٹی کو دیکھنے جا رہے ہیں. سو یو ہیو ٹو سی کہ ہیلتھ سسٹم ہے، پھر آپ کا سب ہیلتھ سسٹم ہے اس کمیونٹی کے اندر، پھر اس میں دیکھیں کہ فوک میڈیسن کا کتنا کانسیپٹ ہے، مطلب لوگ کتنا فوڈ سے ٹھیک ہوتے ہیں، جیسے ڈفرینٹ جڑی بوٹیاں استعمال کرتے ہیں، مطلب ان کے بلیفس کیا ہیں اباؤٹ کہ وہ ڈفرینٹ
اذان ہو رہی ہے، پلیز 2 منٹ ویٹ کر لیں. اوکے اسٹوڈنٹ، انشاءاللہ ہم اس پکچر کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے کافی. نیکسٹ کلاس میں جو ہے ہم اسے ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں انشاءاللہ. ابھی اٹینڈنس کا بھی ٹائم ہو گیا ہے، تو تمام اسٹوڈنٹ اپنی اٹینڈنس مارک کروا لیجیے.
اوکے اسٹوڈینٹس، اٹینڈنس ہو گئی ہے، انشاءاللہ ہم اسے نیکسٹ کلاس میں جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. خیال رکھیے گا اپنا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.